دوستو، امریکہ اور نیٹو فورسز کے افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں کی صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور بالآخر 15 اگست 2021 کو طالبان کابل میں دوبارہ داخل ہو گئے، جہاں سے 20 سال پہلے امریکہ نے انہیں بے دخل کیا تھا۔ طالبان جس طرح پہلے 90 کی دہائی میں دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان پر قابض ہو گئے تھے، 20 سال بعد ایک مرتبہ پھر ٹھیک اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے پورا افغانستان ان کے قبضے میں جا چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو طالبان کے آغاز اور ان کے عروج و زوال کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پھر عروج حاصل کرنے کی ڈرامائی داستان بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، طالبان پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں۔ افغانستان کی 50% سے زائد آبادی پشتو زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔ طالبان کی بنیاد 90 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں ملا محمد عمر نے اپنے آبائی علاقے قندھار میں 50 طالب علموں کی مدد سے رکھی تھی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو 1979 سے لے کر 1989 تک سوویت یونین کے خلاف جہاد میں شریک رہے تھے، لیکن اس وقت یہ سب صرف مجاہدین ہی کہلاتے تھے۔ اس 10 سالہ گوریلا جنگ کے نتیجے میں بالآخر روسی افواج کو افغانستان میں سخت ہزیمت کا سامنا کرتے ہوئے نہ صرف یہاں سے نکلنا پڑا، بلکہ اس جنگ نے سوویت یونین کو اس قدر کمزور کر دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور 1 درجن سے زائد خود مختار ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ 1989 میں روسی افواج کے افغانستان سے نکلتے ہی مجاہدین نے سوویت یونین کی حمایت یافتہ حکومت کو ہٹا کر عبوری حکومت قائم کر لی، لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان میں مقامی قبائلی اور وار لارڈز آپس ہی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ اس سب کے نتیجے میں افغانستان بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ اس خانہ جنگی کے باعث دارالحکومت کابل میں اتنی تباہی اور خون ریزی ہوئی جو شاید روسی افواج نے بھی نہیں کی تھی۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ عام شہریوں کے جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ نہ رہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1994 میں قندھار کے ایک علاقے سے ملا محمد عمر 40-50 ساتھیوں کے ساتھ اٹھے اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ لوگ چونکہ پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں طالبان یعنی اسٹوڈنٹس کہا جانے لگا۔ 1995 میں طالبان نے ایران کی سرحد سے متصل صوبے ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا اور پھر یہ نیا گروپ بہت جلد مختلف وار لارڈز کو شکست دیتا ہوا 1996 میں کابل میں داخل ہو گیا اور صدر پروفیسر برہان الدین ربانی کو اقتدار سے الگ کرتے ہوئے ستمبر 1996 میں طالبان نے افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے دیا۔ ملک کے اکثریتی علاقے پر قابض ہونے کے بعد ملا محمد عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا گیا اور اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے۔ طالبان کے حکومت سنبھالنے کے بعد افغانستان میں جاری خانہ جنگی کی آگ بجھ گئی اور امن قائم ہونے لگا۔ ملک سے لاقانونیت کا خاتمہ ہوا، کرپشن اور چور بازاری ختم ہوئی اور تجارت بھی بہتر ہونے لگی۔ اس کے علاوہ طالبان کے جس اقدام کو سب سے زیادہ سراہا گیا وہ منشیات کی پیداوار کو صفر کرنا تھا، جبکہ اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہونے والی منشیات کا 95% صرف افغانستان ہی میں پیدا ہوتا تھا۔ دوستو، طالبان نے ملک میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا آغاز کرتے ہوئے قتل اور زنا کے مجرموں کو سرے عام پھانسیاں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیے۔ مردوں کے لیے داڑیاں رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ ٹیلی ویژن، موسیقی اور سینما پر بھی پابندی عائد کر دی اور خواتین کے تعلیم حاصل کرنے اور باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سن 2001 میں طالبان نے وسطی افغانستان کے شہر بامیان میں بدھا کے ہزاروں سال پرانے مجسمے بارود سے تباہ کر ڈالے۔ ان سب باتوں کے سبب دنیا انہیں ایک شدت پسند گروپ کے طور پر دیکھنے لگی۔ اسی دوران 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں 4 ہوائی جہازوں کی ہائی جیکنگ اور انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کی عمارات سے ٹکرانے کا ہولناک واقعہ پیش آیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ حملے میں ملوث 19 دہشت گردوں کو افغانستان میں تربیت فراہم کیے جانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ بش نے ملا عمر سے افغانستان میں موجود اسامہ بن لادن اور کچھ دیگر القاعدہ رہنماؤں کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔
ملا عمر نے امریکہ سے اسامہ بن لادن کے ان حملوں میں ملوث ہونے کے ثبوت مانگے، لیکن ثبوت فراہم کرنے کے بجائے امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو 36 اتحادی ممالک کی افواج کے ہمراہ افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ امریکہ کی شدید ترین فضائی بمباری کے نتیجے میں طالبان ایک ایک کر کے شہر خالی کرتے گئے۔ اس موقع پر عبدالرشید دوستم اور حامد کرزئی جیسے قبائلی عمائدین اور طالبان مخالف عناصر نے امریکہ کی بھرپور مدد کی۔ 6 دسمبر کو نیٹو فورسز قندھار میں داخل ہو گئیں اور طالبان اپنا یہ آخری ٹھکانہ بھی چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ امریکہ نے حامد کرزئی کو عبوری طور پر افغانستان کی قیادت سونپ دی، جبکہ ملا عمر کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن اور دیگر رہنماؤں کی تلاش میں ایک بہت بڑا سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ دوستو، جب تک امریکہ فضائی بمباری کرتا رہا تب تک تو طالبان امریکہ کا کچھ نہ بگاڑ پائے، لیکن جیسے ہی نیٹو فورسز نے زمین پر اتر کر طالبان اور اسامہ کی تلاش شروع کی تو طالبان نے امریکہ اور اتحادی فوجوں کے خلاف سخت گوریلا کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 2004 میں حامد کرزئی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے، لیکن اس نئی حکومت کو بھی وقفے سے طالبان کے حملوں کا سامنا رہا۔ طالبان کے نزدیک امریکہ اور اس کے اتحادی غاصب تھے، لہٰذا وہ ان کے حمایت یافتہ کسی بھی نظام کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ 2005 میں طالبان نے افغانستان میں پھر سے سر اٹھانا شروع کیا اور امریکی فوج سے براہ راست تصادم کے بجائے گوریلا کارروائیوں، خودکش حملوں اور خود ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائسز کے ذریعے اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی۔ افغان حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر پاکستان پر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، لیکن وہ اپنے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کوئی ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 2009 میں امریکی صدر باراک اوباما نے اقتدار میں آتے ہی 36,000 امریکی اور 32,000 نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے مزید 17,000 امریکی فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا۔ غیر ملکی افواج کی تعداد میں اضافے کے باوجود طالبان نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ امریکہ نے اب طالبان سے لڑنے کے بجائے افغان عوام کے تحفظ کی حکمت عملی اپنائی اور پہلی مرتبہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان قیادت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ ابھی اس نئی امریکی حکمت عملی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل ڈیوڈ مکیرنن کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس میں امریکی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر فوج کی تعداد میں اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ 1 سال کے اندر ہی یہ جنگ ہار جائے گا، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں نومبر 2010 میں مزید 30,000 اضافی امریکی دستے افغانستان بھیجے گئے۔ حامد کرزئی نے اگست 2009 میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا، اور افغان صدر کی متعدد پیشکشوں کے باوجود ملا عمر ان سے ملاقات پر راضی نہ ہوئے۔ دوستو، 9/11 کے تقریباً 10 سال بعد 2 مئی 2011 کو صورتحال نے اس وقت ڈرامائی موڑ لیا جب امریکہ نے پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو مارنے اور لاش سمندر برد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے 1 ماہ بعد امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس رابرٹ گیٹس نے پہلی مرتبہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا انکشاف کیا، تاہم طالبان کی کارروائیوں میں کمی نہ آئی، اور ستمبر 2012 میں انہوں نے ہلمند صوبے میں قائم نیٹو فورسز کے بیسٹین کیمپ پر ایک بڑا حملہ کیا۔ حملے کے وقت برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ ہیری بھی کیمپ میں موجود تھے، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ سن 2013 میں مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کی امیدیں کچھ دیر کے لیے اس وقت بحال ہوئیں جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان عدم اعتماد میں کمی نہ آئی اور دونوں جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد صدر اوباما نے افغانستان سے امریکی فوج کے مرحلہ وار انخلاء کا منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت 2014 تک تمام اتحادی افواج کا انخلاء مکمل ہو جانا تھا، لیکن اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی اس معاہدے کی مخالفت کرتے رہے۔ 2014 میں حامد کرزئی کی جگہ اشرف غنی نے صدارت کا منصب سنبھالا اور امریکہ کے ساتھ اس 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے، جس پر حامد کرزئی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ 28 دسمبر 2014 تک افغانستان سے 14,000 امریکی اور نیٹو فوجی واپس لوٹ جائیں گے، لیکن امریکہ اس معاہدے پر فوری عمل درآمد کرنے سے گریز کرتا رہا۔ اس کے بعد اگست 2015 میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے امیر ملا عمر 2013 میں بیماری کے باعث وفات پا چکے ہیں۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ملا عمر کئی برسوں تک امریکیوں کی ناک کے نیچے ہی موجود تھے، مگر انہیں ملا عمر کی بھنک تک نہ پڑی۔ معروف ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم اپنی کتاب دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر میں لکھتی ہیں کہ امریکیوں کے خیال کے برعکس ملا عمر کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہے، بلکہ وہ افغان صوبے زابل میں امریکی بیس سے محض 3 میل کے فاصلے پر ایک مکان کے خفیہ کمروں میں روپوش رہے۔ ملا عمر کی وفات کے بعد طالبان نے ان کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے ملا اختر منصور کو اپنا نیا رہنما چن لیا۔ اس دوران میں طالبان نے 2001 میں اپنی شکست کے بعد سے پہلی مرتبہ ستمبر 2015 میں کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے شہر قندوز پر قبضہ کر لیا، لیکن ان کا یہ قبضہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا اور امریکی طیاروں کی شہر پر وحشیانہ بمباری اور افغان فورسز کی اضافی نفری کے باعث طالبان کو 17 دنوں کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا۔ طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور بھی زیادہ عرصہ اس نشست پر براجمان نہ رہ سکے اور ایران سے افغانستان جاتے ہوئے پاک افغان بارڈر کے نزدیک امریکی ڈرون کا نشانہ بن گئے، جس کے بعد طالبان شورا نے ہیبت اللہ اخوندزادہ کو اپنا نیا امیر بنا لیا، جو تاحال اس نشست پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ان کے دور امارت میں قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر میں امریکی اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا اور پاکستان نے اس افغان امن عمل میں سہولت کار اور ثالث کا کردار ادا کیا اور پھر بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور حکومت کے آخری سال مارچ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا عمل اسی سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ بعد ازاں نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اقتدار میں آتے ہی اولین بنیادوں پر افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ 11 ستمبر 2021 تک افغانستان سے تمام امریکی دستے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی اور طالبان نے افغان افواج پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ جولائی کے آغاز میں امریکہ کی طرف سے افغانستان میں سب سے بڑی بگرام ایئر بیس چپ چاپ خالی کرتے ہی طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی اور افغان فورسز ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ طالبان 15 اگست تک افغانستان کے 34 میں سے 25 صوبوں کا کنٹرول سنبھال چکے تھے اور ملک کا کوئی بھی اہم شہر ایسا نہیں تھا جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو۔ اس مرتبہ کی پیش قدمی میں طالبان نے شمالی افغانستان کے ان علاقوں پر خاص توجہ دی جو گزشتہ دور اقتدار میں ان کے زیر اثر نہیں آ سکے تھے۔ طالبان نے ملک کے اہم صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرتے ہوئے انتہائی مختصر وقت میں 15 اگست کو دارالحکومت کابل کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے کابل کے مضافات میں پہنچ کر ہر خاص و عام کے لیے معافی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے جنگجو اس وقت تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کی اور افغان حکومت کی قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ کابل کو پرامن طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 15 اگست کی شام افغان حکومت کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ صدر اشرف غنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس کے بعد طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو دارالحکومت کابل میں داخلے اور شہر کی سیکیورٹی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظامی امور بھی ہاتھ میں لینے کا حکم دے دیا۔ اس طرح طالبان نے 20 سال بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو دارالحکومت کابل سے بے دخل کر دیا، جس طرح 2001 میں یہاں سے ان کے اقتدار کو ختم کیا گیا تھا۔ طالبان اب افغانستان میں ایک ایسی حکومت تشکیل دینے کی تیاریوں میں مصروف ہیں جو دنیا کے لیے قابل قبول ہو، جبکہ چین، ترکی اور برطانیہ جیسے ممالک طالبان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں۔